بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بات کرنے جا رہے ہیں یوم تکبیر کی چھٹی کیا غیر متوقع عام تعطیل کے کسی ملک کی معیشت پر منفی اثرات ہوتے ہیں؟ تو اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور پہلی دفعہ آئے ہیں تو جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میں لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ پاکستان میں پیر کو دفتر میں ایک تھکا دینے والے دن گزار کر گھر پہنچنے والوں کے لیے شام تقریباً 6:30 بجے ٹی وی سکرینز پر ایک حیران کن لیکن خوش کر دینے والی خبر نشر ہوئی، اور یہ خبر ملک میں 28 مئی یعنی یوم تکبیر کی عام تعطیل کے حوالے سے تھی، اور اس کا اعلان اس لیے کیا گیا کیونکہ آج ہی کے دن پاکستان کو ایٹمی طاقت بنے 26 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ اور چھٹی کسے بری لگتی ہے، لیکن اس اچانک اعلان نے اکثر افراد کو یہ سوچنے پر مجبور ضرور کیا کہ اتنی ساری عام تعطیلات میں ایک اور کا اضافہ کرنا کیا پاکستان کے پہلے ہی کمزور معیشت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے؟ خیال رہے کہ ماضی میں 28 مئی کو کبھی عام تعطیل نہیں کی گئی تھی۔ سوشل میڈیا پر سرسری سی نظر دوڑانے پر ہم معلوم ہوتا ہے کہ اس حوالے سے ایک ملا جلا رد عمل دیکھنے کو ملا۔ صارف رمشا طاہر نے لکھا ہے کہ چھٹی کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہی وجہ ہے کہ یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر پاتا۔ ایک صارف الہان نیاز نے لکھا ہے کہ بہت ناانصافی ہے کہ 28 مئی کو عام تعطیل دی گئی جبکہ 30 مئی کو بھی دھماکے کیے گئے تھے۔ مستقبل میں 28 سے 30 مئی تک چھٹیاں ہونی چاہیے، لوگوں کو ایک دن سے زیادہ کی چھٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک صارف نے وزیراعظم کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے لکھا کہ اس فیصلے کے بعد لوگ پورا دن سوئیں گے اور ملکی معیشت کو اربوں کا نقصان ہوگا۔ خیال رہے کہ 28 مئی 1998 کو جب پاکستان کی جانب سے ایٹمی دھماکے کیے گئے تھے تو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور جماعت نے اس کے بعد سے اسے اپنی بڑی کامیابیوں میں سے ایک کے طور پر گنوایا ہے، اور رواں ماہ ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستان مسلم لیگ کے صدر نواز شریف کی جانب سے پارٹی کنونشن میں اس کامیابی کا ذکر بھی بار بار کیا گیا تھا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے حامی سوشل میڈیا اکاؤنٹس 28 مئی کو چھٹی دینے کے فیصلے کو اس تناظر میں دیکھتے رہے ہیں کہ چھٹی کا اعلان دراصل بانی پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں رہائی کو مؤخر کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ شہزاد ملک کے مطابق آج سائفر کیس میں وکلاء کے دلائل مکمل ہونا تھے اور ممکن تھا کہ فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا یا اس حوالے سے مختصر فیصلہ سنایا جاتا، لیکن چھٹی کو اس کیس سے نہیں جوڑا جا سکتا، اور ظاہر ہے کہ ان الزامات کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ اس معاملے پر ہونے والی سیاست سے قطع نظر ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان آخر دنیا کے دیگر ممالک میں عام تعطیلات کی تعداد کے اعتبار سے کہاں کھڑا ہے، اور کیا دیگر ممالک میں ماضی میں ایک غیر متوقع عام تعطیل کی معیشت پر برے اثرات ہوئے ہیں؟ تو پاکستان میں سرکاری طور پر سال بھر میں 16 عام تعطیلات ہوتی ہیں، اور جس میں سال کی پہلی چھٹی کشمیر ڈے کے موقع پر یعنی 5 فروری کو ہوتی ہے، اس کے بعد 23 مارچ کو پاکستان ڈے، 1 مئی کو یوم مزدور، 14 اگست کو یوم آزادی، 9 نومبر کو اقبال ڈے اور 25 دسمبر کو قائد ڈے اور کرسمس کی چھٹی منائی جاتی ہے۔ اس طرح پاکستان میں مذہبی تہواروں کی چھٹیاں بھی دی جاتی ہیں، جن میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی 3 چھٹیاں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامی ماہ محرم میں یوم عاشوراء کی 2 جبکہ عید میلاد النبی کی ایک چھٹی شامل ہے۔ دنیا بھر کے ممالک میں عام تعطیلات میں تبدیلی آتی رہتی ہے، تاہم مئی 2024 میں یاہو فائنانس پر شائع ہونے والی ایک تحریر میں مختلف ممالک کے سرکاری ویب سائٹس کے علاوہ دیگر ویب سائٹس سے بھی مدد لی گئی ہے، اور اس فہرست کے مطابق پاکستان عام تعطیلات کے اعتبار سے دنیا میں 18ویں نمبر پر آتا ہے، جبکہ نیپال میں سب سے زیادہ سالانہ 39 عام تعطیلات ہوتی ہیں، میانمار میں 32 جبکہ ایران میں 26 چھٹیاں ہوتی ہیں، اور اس حوالے سے انڈیا کا 7واں نمبر ہے جہاں مختلف مواقع کی مناسبت سے 21 سرکاری چھٹیاں دی جاتی ہیں۔ کووڈ-19 کے عالمی وبا کے بعد جب متعدد کاروبار بند ہوئے اور اکثر افراد کی نوکریاں چلی گئیں تو ترقی یافتہ ممالک نے اپنی معیشتوں کو بوسٹ دینے کے لیے عام تعطیل دینے کی تجویز دی تاکہ لوگ چھٹی کے موقع پر باہر نکلیں اور زیادہ رقم خرچ کریں۔ سن 2018 میں کی گئی ایک تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ برطانیہ میں ایک عام تعطیل سے برطانیہ میں چھوٹی دکانوں کے منافع میں اضافہ دیکھنے کو ملا۔ تاہم یہ بات درست ہے کہ یہ دو دھاری تلوار ہے، اور ایسے کاروبار جو اس روز کھلے ہوتے ہیں انہیں تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن جو بند رہتے ہیں انہیں نقصان ہوتا ہے۔
اس حوالے سے معاشی ماہرین اور پالیسی بنانے والوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور سن 2019 میں برطانیہ میں 2 عام تعطیلات کے باعث ملک کے چھوٹے اور درمیانے سائز کے بزنسز کو 11 کروڑ 80 لاکھ پاؤنڈ کا منافع ہوا تھا، جبکہ 2020 میں 2 عام تعطیلات کے خاتمے کے باعث صارفین کے خرچ کرنے کی شرح 26.7% کم ہوئی تھی، کیونکہ لاک ڈاؤن نے سب کو گھر میں بیٹھنے پر مجبور کیے رکھا تھا۔ اور سینٹر فار اکنامک اینڈ بزنس ریسرچ کے تحقیق کے مطابق اس سال اکتوبر میں اضافی چھٹی سے برطانیہ کی معیشت کو 500 ملین پاؤنڈ کا فائدہ ہو سکتا تھا، اور یہ سن 2012 کی اس تحقیق کے برعکس ہے جس میں کہا گیا تھا کہ ہر بینک تعطیل سے برطانیہ کی معیشت کو 2.3 ارب پاؤنڈ کا نقصان ہوتا ہے۔ سی بی آر کا ماننا ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد ایک بینک تعطیل دگنا بوسٹ فراہم کر سکتی ہے، جو نہ صرف ریٹیل سیل بلکہ سیاحت اور کیٹرنگ کے شعبوں میں بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ایسا برطانیہ ہی میں نہیں بلکہ دیگر ممالک جیسا کہ جاپان، ملائیشیا اور اٹلی میں بھی نتائج ملے جلے آتے ہیں۔ اور سن 2011 میں اٹلی نے متحدہ اٹلی کے قیام کی 150ویں سالگرہ کے روز عام تعطیل کا اعلان کیا تھا۔ اس کے 3 برس بعد جب کیتھولک یونیورسٹی آف میلان سے منسلک فرانسسکو ماریا نے تحقیق کی کہ اس تعطیل کا کاروباروں پر کم لیکن مثبت اثر پڑا، تاہم پی ڈبلیو سی کنسلٹنٹ کی جانب سے 2015 میں ایک تحقیق میں کہا گیا کہ آسٹریلیا میں ایک سرکاری تعطیل کے باعث 10 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کا نقصان ہوا۔ اس طرح سن 2013 میں مرکزی بینک آف ملائیشیا کی ایک رپورٹ کے مطابق سن 2017 میں ایک غیر متوقع چھٹی کے باعث ملک کو 82 کروڑ ڈالر کا نقصان ہوا، اور انہوں نے اس موقع پر تنبیہ کی تھی کہ عام تعطیل کا فوری اعلان معیشت کے لیے مہنگا اور معاشی سرگرمیوں میں خلل ڈالنے کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ پیداواری سرگرمیاں کم ہو جاتی ہیں اور ان پٹ کاسٹ بڑھ جاتی ہے۔ اس حوالے سے اہم سوال ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ پیداواری صلاحیت میں کمی کا نقصان کیا خریداروں میں اضافے سے ہونے والے فائدے کے باعث پورا ہو سکتا ہے؟ تو اس میں ریٹیل اور سیاحت کی صنعت کے لیے لابی کرنے والے اور پیداواری شعبے اور روایتی تاجروں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ اسی طرح معاشی امور کے ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایک چھٹی سے ہونے والا نقصان وقتی ہوتا ہے اور اسے اگلے دنوں میں آسانی سے پورا کر لیا جاتا ہے۔ برطانوی ماہر معیشت رضیہ خان، جو اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک افریقہ اور مشرقی وسطیٰ کے ہیڈ آف ریسرچ ہیں، انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس بارے میں بحث جاری ہے کہ گروتھ میں اضافے کے لیے زیادہ عام تعطیلات کی جانی چاہیے، لیکن اس کا فائدہ صرف اس صورتحال میں ہوتا ہے جب تفریحی خرچ یعنی سیاحت، مشاغل پر خرچ اور خریداری وغیرہ کھپت کا ایک بڑا حصہ ہوں۔ چھٹی کے دوسرے فائدے یہ بھی بتائے جاتے ہیں کہ اٹلی میں اس حوالے سے شائع ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ چھٹی کا سٹاف کے مورال پر کیا اثر پڑتا ہے، کیونکہ ورکرز چھٹی کے بعد آرام کر کے زیادہ پراطمینان محسوس کرتے ہیں۔ اور تاہم ویلنگٹن میں موجود تحقیقاتی فرم کے مینیجنگ ڈائریکٹر کیمرون ہیگری کا کہنا ہے کہ ایک اضافی چھٹی لوگوں کی ذہنی صحت کے لیے بہتر ہو سکتی ہے اور اسے سیاحتی سیکٹر کو بھی عارضی طور پر فائدہ دے سکتی ہے، لیکن اس کا کاروبار پر منفی اثر ہو سکتا ہے اور یہ اخراجات میں اضافہ کر سکتا ہے۔ تو یہ معلوماتی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو جلدی سے جلدی لائک، شیئر اور کمنٹس کر دیا کریں۔ جس بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میں لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔